الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے پارے میں 10 رکوع، سورہ آل عمران کے 19 رکوع مکمل ہوئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 پر 189 آیت نمبر 189 کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے. جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے. ان فی خلق السماوات والارض. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے. سورہ آل عمران کے شروع میں نصارہ عیسائیوں کا جو نجران کا وقت تھا ان سے بحث مباحثے کا ذکر آیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہودیوں کا تذکرہ آیا. یہودیوں میں زیادہ تر منافقین ہوئے. جو منافقین تھے وہ زیادہ تر یہودیوں میں سے تھے. غزوہ احد کے موقع پر منافقین کی نفاق کی باتیں کھل کر سامنے آئیں، اور سمجھ میں آ گیا جب حالات پیش آئے کہ منافق کون ہے، مخلص کون ہے. تو یہود اور منافقین کی پھر مذمتوں کا ذکر تھا. اوپر کی آیتوں میں یہودیوں کی چند خرابیوں کا ذکر اور مسلمانوں کو اس لیے سجایا گیا کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے کو بچائیں کہ برا کام کر کے خوش نہ ہوں، بھلا کر کے اترائے نہیں، اور جو اچھا کام نیکی کی نہیں اس پر اپنی تعریف کے امیدوار بھی نہ ہوں، بلکہ اگر کوئی نیکی ہو بھی جائے تو اس میں بھی اپنی مدح سرائی کی حوث نہ رکھیں. اور آخری آیت میں کل کی آیتوں میں تھا کہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں زمینوں میں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی جب آسمان و زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے تو کوئی بھی مجرم اللہ کی پکڑ سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتا. آسمان و زمین میں سب جگہ اللہ کی سلطنت، تو کہاں جا کے چھپ سکتا ہے. اور جو ہر چیز پر قادر ہوگا تو اس کی قدرت اور اس کے تصرف سے کون باہر ہو سکتا ہے کہ اللہ سزا دینا چاہے وہ بچ نکلے. اب جب آسمان و زمین کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی آسمان و زمین اللہ رب العزت کی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی وجود کی بہت بڑی دلیل ہے. اور آسمان و زمین میں غور کرنے سے بغیر اس کے کہ کوئی آدمی بہت علم والا ہو اور بہت تحقیق والا ہو، خود آسمان و زمین کھول کر ان کا وجود گواہی دے رہا ہے کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے. دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسانوں نے اس کو دیکھا نہیں ہوتا اور اس کو انسان مان رہا ہوتا ہے. کوئی انسان ڈاکٹر ہے، پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، تو کیسے مان رہا ہوتا ہے کہ صاحب اس کے پاس ڈگری ہے، اس کے پاس جو ہے فن ہے. تو اسی طریقے سے آدمی اور بھی چیزوں کو کہ یہ بلڈنگ بنی ہے، بلڈنگ بنتے نہیں دیکھا، لیکن انسان کہتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ہے تو بنانے والا. اور انسان نے روح کو نہیں دیکھا لیکن کہتا ہے کہ ہاں روح ہے تو کوئی چیز. انسان کرنٹ نہیں دیکھتا لیکن روشنی دیکھ رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، کہتا ہے بجلی آ رہی ہے، کرنٹ آ رہا ہے، کرنٹ حالانکہ دکھ نہیں رہا ہے. تو کتنی چیزیں بن دیکھے مانتا ہے، اس کی علامتوں کی وجہ سے، اس کی نشانیوں کی وجہ سے، اس کے آثار و اثرات کی وجہ سے، اس کے نتائج کی وجہ سے. ایسے ہی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا انسانوں نے، مخلوق نے. دیکھیں گے مرنے کے بعد لیکن نہیں دیکھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی شواہد قدرت کو، نشانیوں کو، آسمان کو، زمین کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، چاند کو، سورج کو، دریاؤں کو، ایسی کتنی چیزوں کو انسان دیکھ رہا ہے جس سے اللہ رب العزت کا پتہ لگانا انتہائی آسان ہے. اللہ نے دل کے اندر اپنی وجود، انسان کے ضمیر میں اپنی معرفت اللہ نے اتنی رکھ دی ہے کہ انسان ذرا سی عقل لگائے تو اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس رکوع میں
آسمان و زمین کے پیدا کرنے، اس کو وجود بخشنے، اور آسمان و زمین صرف آسمان و زمین ہی نہیں بلکہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں، زمین کے اندر کی معدنیات، زمین کے اندر کے خزانے، زمین کے نیچے سے نکلنے والا پانی، اور جو ہے آسمانوں اور آسمانوں، ساتوں آسمانوں میں جو چیزیں ہیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور جو چیزیں بلندیوں میں نظر آتی ہیں، آسمان کے معنی بلندی کے آتے ہیں اور زمین پستی کی علامت ہے، تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت بلندیوں کا بھی خالق ہے اور وہی اللہ پستیوں کا بھی خالق ہے، آسمانوں کا بھی خالق ہے، زمین کا بھی خالق ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اس قدرت اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق، آسمان و زمین کی پیدائش، اسی کو انسان غور کر لے۔ آسمان و زمین میں جو چیزیں آئی ہیں، جو اس کے عجیب و غریب احوال ہیں، اور جو آسمانوں میں انسان غور کرے کہ بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی ڈاٹ کے، وہ جو ہے کتنا عظیم آسمان کہ انسان اس کی تھا نہیں لگا سکتا، اس کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کی پیمائش نہیں کر سکتا، اور وہ کس طریقے سے قائم ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ رات و دن کا بار بار آنا جانا، رات و دن کا بار بار آنا جانا، پھر رات دن کا جو اختلاف، کسی موسم میں رات بڑی دن چھوٹا، کسی موسم میں دن بڑا رات چھوٹی، یہ چیز کون ہے جو رات کو بڑا کر دیتا ہے، دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، دن کو بڑا کر دے، رات کو چھوٹا کر دے؟ یہ نظام کس کے ہاتھ میں ہے، کس کی قدرت میں ہے؟ کون ہے جو رات کو دن بنا دے، دن کو رات بنا دے؟ ہے ساری دنیا میں کسی کو طاقت کہ کہہ دے کہ دن نہیں رہے گا، رات نہیں ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اور اس طرح کی چیزیں، جو اللہ کا یہ نظام، یہ یقین دلاتا ہے ہر انسان کو کہ یہ سارا مرتب و منظم سلسلہ، اس کا کوئی نہ کوئی خالق تو ضرور ہے، کوئی ہے جس کے قبضے میں باغ ڈور ہے اس کی۔ ایک چیز بھی اگر کائنات کی اللہ کی قدرت سے باہر ہوتی، چھوٹی بڑی مخلوق میں سے کوئی ایک چیز بھی جاندار بے جان پہ اللہ کا کنٹرول نہ ہوتا، تو اس کائنات میں بڑا نظام میں خلل آ جاتا، بڑی گڑبڑی آ جاتی۔ کائنات کی یہ پوری عظیم الشان مشین کا ایک پرزہ بھی، یا اس کارخانے کا ایک مزدور بھی اگر مالک مطلق، شہنشاہ مطلق رب ذوالجلال کی قدرت و اختیار سے باہر مان لیا جائے، تو یہ جو نظام اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے، یہ مکمل محکم نظام چل نہیں سکتا تھا۔ اس لیے ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، ہر چیز اللہ کی بنائی بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ عقل مند لوگ، تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والے لوگ کے لیے یہ دلیل، اللہ کی وحدانیت کے لیے، نشانی کے لیے یہ دلیل، یہ علامت کافی ہے۔ یعنی کوئی اور دلیل نہ ہو اللہ کی وجود کی، کوئی اور علامت نہ ہو اللہ کی وحدانیت کی، یہ رات و دن خود اپنے آپ میں بتا رہے ہیں، لیکن ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کی گواہی دے رہی ہے۔ ہر گیا ہے کہ الزمین روجت وحدہ لا شریک لہ بوجت، کہ جو پتا، جو بوٹا، جو پھل، جو پھول اگتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ ہر کیڑا، ہر جو ہے جاندار، ہر چرند پرند، ہر جو ہے پرندہ، یہ سب گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے۔ کون ہے آسمانوں میں اونچائیوں پر پرندوں کو اڑا رہا ہے، کشتیوں کو چلا رہا ہے، ہواؤں کو جو بکھیر رہا ہے، بارش برسا رہا ہے کسی ساری مخلوق میں جو ان چیزوں پہ کوئی کنٹرول ہو کسی کا؟ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں۔ اللہ نے فرمایا جو عقل مند لوگ ہیں وہ ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور یہ جس نے بنایا وہ بیکار نہیں بنایا۔ جس اللہ نے یہ بنایا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کا جو ہے نتیجہ ہے۔ اور یہ نتیجہ کیا ہے کہ یہ کارخانہ، یہ جو چل رہا ہے، یہ نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکیمانہ نظام جو برپا کیا گیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی اینڈ بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کی انتہا ہوگی۔ تو یہاں سے اب دنیا کی چیزوں پہ نظر ڈال کر کے دنیا سے پھر آخرت کی طرف ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے، اور ان کا ذہن آخرت کے تصور کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی آخری ہے، کوئی خاتمہ ہونے والا ہے۔ تحقیق کرنے والے سائنسداں بھی آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی اینڈ ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا کے ختم ہونے تک تو جانتے ہیں، لیکن آگے دنیا کیوں اللہ ختم کریں گے؟
جس مقصد کے لیے دنیا برپا کی ہے اس مقصد کے لیے دنیا ختم کریں گے۔ کس مقصد کے لیے دنیا برپا کی ہے؟ اس مقصد کے لیے بنائی ہے کہ انسانوں کو دنیا میں بھیج کر اس کو اختیار دیا جائے نیک اور برے عمل کرنے کی، کہ اسے پورا اختیار دے کر کے اس کو آزمایا جائے، تاکہ جو نیک کرنے والے ہیں ان کو جو ہے اس کی نیکی کا صلہ ملے، جو برائی کرنے والے ہیں ان کو برائی کی سزا ملے۔ اور دنیا میں پوری سزا، پوری جو ہے بدلہ تو ملتا نہیں، لہذا اس کے لیے اس کائنات کے بعد ایک دوسری کائنات جسے آخرت اور قیامت کہا جاتا ہے وہ برپا ہو، تاکہ وہاں پر انہیں جنت دوزخ میں کی شکل میں ان کو صلہ دیا جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ کائنات جو بنائی تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور جو مقصد ہے وہ یہ کہ اس کائنات کا جو نتیجہ ہے، جو آخرت ہے، وہاں اس کو انسان کا مقصد سامنے آئے گا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کائنات آپ نے بیکار نہیں بنائی کہ ہم جانوروں کے طریقے سے پیدا ہوئے، کھایا پیا، عیش کی اور زندگی گزاری اور دنیا سے چل بسے۔ کوئی ہم جانور نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے ممتاز بنایا، کوئی حیوان نہیں ہے کھائے پیے جیے مر جائے اور کوئی اس کے پیچھے مقصد نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو نیک اللہ کے بندے ہوتے عقل مند وہ اس سے نتیجہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس کائنات میں کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اور آگے کوئی نتیجہ نہیں ہے، اللہ ہم اس سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے کہ اس کا نتیجہ خراب نکلے گا، جہنم کے عذاب کی شکل میں آئے گا جو آخرت کو کا منکر ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم اس سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں، ہم یہ کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے یہ کائنات بیکار تو بنائی ہی نہیں۔ یہ جو آیتیں اور آگے بھی آ رہی ہیں، پھر جو ہے اللہ والوں کی دعاؤں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ یہ آخری رکوع جب نازل ہوا ہے، حدیث پاک میں اس کا ذکر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی حضرت عطا بن ابی رباح، انہوں نے پوچھا، حضرت عطا بن رباح نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام کی کوئی خاص بات بتائیے، ان کے احوال میں سے کوئی عجیب حالت بتائیے۔ فرمایا کہ حضرت کا تو سبھی حال عجیب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی احوال عجیب ہی عجیب ہیں۔ کیا ایک واقعہ یاد آیا بتائے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سردی کی راتوں میں آئے اور بستر پر ساتھ لیٹ گئے، لحاف میں ساتھ لیٹے، تھوڑی دیر کے بعد ایک دم سے آپ کہتے ہیں عائشہ اجازت دو میں اللہ کی عبادت کر لوں۔ اٹھ گئے اور وضو کیا، اللہ کی عبادت میں اس طرح مشغول ہوئے کہ دیر تک کھڑے رہے اور روتے رہے۔ پھر رکوع میں گئے، رکوع میں بھی دیر تک روتے رہے۔ پھر سجدے میں گئے اور سجدے میں دیر تک روتے رہے۔ کہتے مجھے دیکھتی رہی، بعد میں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا، کیوں اپنے کو اتنا ہلکان کرتے ہیں، تھکاتے ہیں، اتنا لمبا رکوع سجدہ کر کے نمازوں میں رات رات بھر کھڑے رہتے ہیں۔ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے جس نے میری مغفرت کا اعلان کر دیا، مجھے خاتم النبیین بنایا، میرے اوپر انعامات کی بارش کی، تو میں اس کے شکر میں اللہ کی عبادت نہ کروں؟ اور پھر فرمایا کہ میں کیوں نہ اللہ کی عبادت کروں، آج ہی کی رات اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان آیتوں کو پھر نبی کریم علیہ السلام نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جو ان آیتوں کو پڑھے اور اللہ کی کائنات میں غور کر کے اللہ کی کو یاد نہ کرے وہ اس کے لیے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آیتوں کو پڑھے، یعنی ان کے مضامین کو پڑھے، کائنات کے بارے میں کو دیکھے اور اس سے اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اٹھتے ہی آنکھ کھلنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے بیدار ہونے کی نیند سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ آسمان کی طرف نگاہ ڈالتے اور ان آیتوں کی تلاوت فرماتے، گویا وضو کرنے سے پہلے بھی اٹھتے ہی تہجد کے لیے اٹھتے ہی ان آیتوں کو پڑھتے آپ۔ تو یہ آیتیں جو ہے، اور ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے عقل مندوں کی نشانی بتائی کہ توحید کو اپنانے والے یہ عقل کا صحیح استعمال کرنے والے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کرنے والے یہ عقل کا صحیح استعمال کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، مال و دولت زیادہ کما رہے ہیں، سائنسی تحقیقات میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ کائنات کی چیزوں میں ادھیڑ بن میں لگ کر کے وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ جو ہے خلا میں سیاروں میں بھی غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن ان کی تحقیق ادھوری ہے اگر وہ رب کائنات تک نہیں پہنچے، اور ان کی جو ہے ریسرچ ناکارہ ہے جب تک کہ وہ اس کے آخری سرے کو وہ نہ پالے، کیونکہ
آخری سرے کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے پیدا کرنے والے ذات تک جب تک نہ پہنچ جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کائنات تو بنائی ہے انسان کو فائدے ہی کے لیے، لہذا انسان کو تو اس پہ ریسرچ کرنا اور اس پہ فائدے کی چیزیں نکالنا، جو ہے خلا میں سیارے بھیجنا اور اس سے جو ہے اور نئی نئی چیزیں پتہ لگانا، مصنوعات تیار کرنا، یہ سب چیزوں کے لیے تو اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ سورج کو بنایا کہ سورج سے فائدے اٹھاؤ، چاند کو بنایا چاند سے فائدے اٹھاؤ، ستارے بنائے کہ ستارے میں جو فائدے رکھے اس سے فائدہ حاصل کرو، لیکن اللہ سے غافل ہو جائے انسان اور اللہ ہی کو نہ پہچانے تو اس نے گویا ان چیزوں کو صحیح جو آخری نتیجہ ہونا چاہیے وہ آخری نتیجے تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کی مثال لگی مفتی شفیع صاحب نے کہ ایک جنگل کا رہنے والا جس نے مثلا ٹرین بھی نہیں دیکھی، وہ آتا ہے کسی طریقے سے اسٹیشن میں، وہ دیکھتا ہے کہ ہری جھنڈی جب کوئی دکھاتا ہے تو ٹرین چل پڑتی ہے، اور انسان جو ہے لال جھنڈی دکھاتا ہے تو ٹرین رک جاتی ہے۔ اب وہ اس پر ریسرچ پر پہنچا کہ ہری جھنڈی میں ٹرین چلانے کی طاقت اور لال جھنڈی میں ٹرین روکنے کی طاقت۔ دوسرا شخص آیا اس سے بھی زیادہ عقل مند، اس نے کہا کہ بیوقوف، ہری جھنڈی لال جھنڈی میں کوئی طاقت نہیں ہے، وہ تو ڈرائیور ہے جو گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی روک دے رہا ہے، اس کا یہ دم ہے گاڑی چلانا گاڑی روکنا۔ تیسرا اور اس سے بڑا محقق آیا اور جو ہے بڑے سائنسداں آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈرائیور میں کیا مجال ہے اگر انجن میں دم نہ ہو، اصل تو انجن ہے، اس کے کل پرزے ہیں، یہ مشینری ہے جو کھینچ رہی ہے ٹرین کو۔ اب اس سے ہی بڑے ریسرچ اور سائنسداں آ گئے، انہوں نے کہا کہ انجن بھی کھڑا رہے گا اگر اس کے اندر اسٹیم نہ ہو، بھاپ نہ ہو، اور اس کے اندر جو ہے بجلی نہ ہو، کرنٹ نہ ہو، تو انجن کھڑا رہے گا، اس میں بھی کوئی دم نہیں۔ اصل دم تو جو ہے بھاپ میں، اسٹیم میں، جو اس کے اندر جو ہے کرنٹ ہے وہ ہے اصل دمدار چیز۔ یہیں پر آ کر کے اس کی تحقیق ختم ہو گئی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ سب چیزیں تو تم نے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی تھی تمہارے، اس کے آگے یہ نگاہ اپنی اور تیز کرو کہ اس بھاپ میں، اس انجن جو ہے اس اسٹیم میں اور اس کرنٹ میں بھی کوئی دم نہیں اگر اللہ رب العزت اس میں دم نہ ڈالے، اس میں بھاپ میں قوت نہ پیدا کرے، اس میں اسٹیم میں اللہ رب العزت یہ پاور نہ رکھے تو یہ سب بھی کھڑے رہیں گے، انجن فیل ہو جائے گا۔ تو اصل پاور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اصل جو ہے بھاگ ڈور اللہ کے ہاتھ میں۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت و محنت ہوتی ہے وہ کائنات کے سرے تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ منع نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں کی تحقیق میں پڑے، لیکن یہ کہ یہ انسان کی تحقیق یہیں آ کر کے رک جائے۔ اسی کو قرآن نے ایک دوسری جگہ کہا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، کہ بہت سے انسان ہیں جو دنیا کی ظاہری چیزوں کو تو خوب جانتے ہیں اور وہ آخرت کے بارے میں بالکل بے خبر ہیں، وہ عقل مند نہیں ہیں۔ اپنی عقل کا استعمال انہوں نے جو ہے مادی چیزوں میں، عارضی چیزوں میں، فانی چیزوں میں تو خوب کیا، لیکن اپنے کامیابی والی چیزوں میں، اپنا جو ہمیشہ کی کامیابی والی چیزوں میں اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، اس لیے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں ہی چیزوں کو لاتے ہیں کہ انسان دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو۔ تو بہرحال اللہ نے یہاں پر انہی لوگوں کو عقل مند کہا ہے جو کائنات کی چیزوں سے اللہ تک پہنچتے ہیں اور اللہ کو پا لیتے ہیں۔ ان کی دو صفتیں اللہ نے ذکر فرمائی، ایک تو یہ کہ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً قعوداً، کہ کھڑے بھی، بیٹھے بھی، کروٹ پر لیٹے بھی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کا دھیان کرتے ہیں ہمیشہ، اور نماز کی بھی اللہ کی بڑی یاد ہے۔ چنانچہ اگر صحت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، کمزور ہو گئے تو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، زیادہ کمزوری آئی تو لیٹ کر پڑھ رہے ہیں، ہر حال میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس آیت کے تحت میں یہ بات بھی لکھی، اور ذکر کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے بارے میں، وہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ ذکر تو اللہ کی ذات و صفات کا ہوتا ہے، اور غور و فکر یہ اللہ کی مصنوعات اور اللہ کی مخلوقات میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذکر جو ہے اللہ کا ذکر تو اللہ کی ذات و صفات کا ہی ہو سکتا ہے۔ غور و فکر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرنے لگ گیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی مخلوقات میں غور کرو تو اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔
اللہ کی ذات صفات میں اگر فکر کرنے لگ گئے، ذکر تو کرو فکر نہیں کرو، اللہ کی ذات میں سوچنے لگ گئے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ کی ذات عقل سے بھی ماورا ہے۔ وحی کے ذریعے اللہ کو جانا جاتا ہے، عقل سے بھی نہیں جانا سکتا۔ ہر چیز کی اپنی حدیں ہیں۔ حواس بہت سی چیزیں جو ہے ظاہری ہوتی ہیں جس کو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں آنکھ کان ناک سے، اور کچھ چیزیں عقل سے جانی جاتی ہیں، اس کو انسان ہی جان پاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے بھی ماورا ہیں اور ان کے لیے وحی والے علم کی ضرورت ہوتی ہے جو انبیاء کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی ذات و صفات کو جاننے کے لیے اللہ کی ذات و صفات میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی ذات و صفات ہاتھ نہیں لگے گی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو تو اللہ کی ذات و صفات کا کچھ اندازہ لگے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ذکر کرتے ہیں اللہ کے نام کا، اللہ کی صفات کا، اور غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کی مصنوعات اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ کائنات آپ نے بیکار تو یقیناً نہیں بنائی، اس لیے بنائی تاکہ ہم دلیل پکڑیں آپ کے وجود پر، آپ کی وحدانیت پر، اس لیے بنائی تاکہ ہم تیاری کریں اس کائنات میں اور پالیں آخرت کی کامیابی کو۔ یہ ان کا مقصد، یہ نیک لوگوں کی شان ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقل مند لوگ وہ نہیں ہیں جو دنیا میں اپنی عقل دکھلا رہے ہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں جو جتنا زیادہ دنیا سے اپنے کو بچا رہے ہیں۔ کسی شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال عقل مندوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو ہم شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب یہ مال ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا جتنا زیادہ جو لوگ دنیا سے اپنے کو بچائے ہوئے ہیں، یعنی بقدر ضرورت دنیا میں اپنے کو لگائے ہوئے ہیں، باقی آخرت میں کاموں میں لگے رہتے ہیں، وہ عقل مند کہلائیں گے، اور جو دنیا میں اپنے کو کھپائے ہوئے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ ہم شافعی کہتے ہیں وہ تو قرآن کی روح سے عقل مند نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے عقل مندوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جو کائنات میں اس انداز سے جیتے ہیں کہ کائنات کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے خالق کائنات سے ان کا رابطہ کمزور نہیں رہتا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بار بار آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے جو تھوڑی سی بھی عقل کا استعمال کریں۔ الذین یذکرون اللہ، عقل والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے بھی، قعوداً بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم اور اپنے کروٹ پر لیٹے بھی، یعنی ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، استغفار۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ اللہ تعالیٰ اور وہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی مخلوقات میں، مصنوعات میں سوچتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے ان میں سے کسی چیز کو باطل و بیکار تو پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، کہ آپ نے کائنات یوں نہیں بنا دی کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ ہم یہ بات منسوب کریں کہ آپ نے یوں ہی کائنات بنائی، اپنے آپ بن گئی۔ فقنا عذاب النار، سو اے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب پر اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس وقت مسلمانوں پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر، اے اللہ یا رب العالمین، وہ بہت زیادہ حالات کا شکار ہے۔ اے اللہ سارے ظالم اور باطل طاقتیں مل کر کے اے اللہ انہیں نیست نابود کرنا چاہتی ہیں، سب ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ اپنا فضل فرما کرے، اے اللہ آپ مظلوم کا ساتھ دے دیجیے۔ اے اللہ وہ کلمہ گو ہیں، اے اللہ تیرا نام لینے والے ہیں، لیکن اے اللہ
اپنا فضل فرما کر یا اللہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، ان کے جان مال کی حفاظت فرما لیجیے۔ وہ جو کچھ بھی دشمنوں کے مقابلے میں کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرما دیجیے، اللہ انہیں غلبہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کے ٹھکانوں کو بچا لیجیے، ان کے گھروں کاروبار کو بچا لیجیے، اے اللہ دشمنوں کو ناکام فرما دیجیے، دشمن کو اے اللہ ذلیل و خوار فرما دیجیے، اے اللہ دشمنوں کو اے اللہ ناکامی کے ساتھ اے اللہ غزہ کے مقام سے واپس لوٹا دیجیے۔ اے اللہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے، اے اللہ ہم تو اس سے مانگ سکتے ہیں اے اللہ اور آپ سے زیادہ سہارا کس کا سہارا ہو سکتا ہے؟ اے اللہ ہم سب سے بڑے سہارے سے اللہ آسرا لگائے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے۔ یقیناً اے اللہ آپ کا جو بھی وہ فیصلہ ہوگا اس میں حکمت ہوگی، ہم جو ہے اللہ آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، لیکن اے اللہ ہماری اے اللہ اگر دنیا کے اعتبار سے اللہ ان کو غلبہ نصیب ہو جائے فلسطینی مسلمانوں کو، اے اللہ پورے عالم اسلام کو حوصلہ مل جائے گا، اے اللہ حق جو کا غلبہ ہو جائے گا، اے اللہ حق کو غالب فرما دیجیے، باطل کو ناکام فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کی جو بھی جائز حاجتیں ہیں پریشانیاں ہیں، اے اللہ جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے، پریشانیاں دور فرما دیجیے، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجیے، سب کو حلال روزی برکت والی روزی عطا فرما دیجیے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں نصیب پیدا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اللہ جو بیماریاں اس وقت چل رہی ہیں اللہ بخار وغیرہ، اے اللہ بیماریوں کو سے اللہ سب کو نجات اور حفاظت عطا فرمائیے، جو مبتلا ہیں انہیں اللہ صحت عطا فرمائیے، اے اللہ جو کسی اور بیماری مبتلا ہیں اللہ چھوٹی بڑی بیماری میں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اے اللہ دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائیے، ہم سب کا انجام بخیر فرمائیے، اس ملک میں بھی امن و امان قائم فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔